کہ وہ اگر مردوں کو چھوتے ہیں تو وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر مسیح خداوند کسی مردے کو چھوتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی اندھے کو چھوتا ہے تو اندھا دیکھنے لگتا ہے، اگر وہ کسی لنگڑے کو چھوتا ہے تو لنگڑا چلنے لگتا ہے۔ اگر کوئی اسے چھو لیتا ہے یا وہ کسی کو چھو لیتا ہے تو وہ اپنی بیماریوں سے شفا پا جاتا ہے۔ خداوند کے مبارک نام سے پادری ایمینول زاہد کی طرف سے آپ سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کو سلام پہنچے۔ آج میرے عزیزو جس بائبل مقدس کے موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کفارہ، اور اس میں ہم جو کفارے کی ضرورت ہے اور جو کفارے کی نیچر ہے اس پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم پرانے اور نئے عہد نامے میں جو کفارہ ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو اس کی ضرورت ہے اور کیا ایسی وجہ بنی کہ مسیح خداوند کو یا اسرائیل کے لوگوں کو کفارے کی ضرورت پیش آئی۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیے احبار کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ احبار کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا چند آیات۔ اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوختنی قربانی کے لیے 1 مینڈا لے، اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے۔ پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور کھڑا کرے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے ہو، اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے، تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ خداوند کی برکت اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 59 باب اور اس کی 2 آیت، تو انسان کے گناہ گار پن کی وجہ سے یا گناہ گار ہونے کی وجہ سے جو کفارہ تھا وہ لازمی تھا، اور اس کا جو آغاز ہوا ہے کلام مقدس میں جب اسرائیل کے لوگ ملک مصر سے نکلے اور وہاں پہ انہوں نے برے کو ذبح کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب اپنی چوکھٹوں پہ اس کا خون لگایا اور موت کا فرشتہ ان کے گھر داخل نہیں ہوا، تو یہ ایک آغاز تھا جو ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے، اور آگے چل کے پھر اس کی جو پوری ڈیٹیل ہے وہ ہمیں ملتی ہے احبار کی کتاب میں کہ کس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے اور کیسے اس کو ادا کرنا ہے، جو 16ویں اور 17ویں باب میں ہمیں ملتا ہے۔ احبار کی کتاب میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کلام مقدس میں جو 17واں باب ہے احبار کی کتاب کو، اس کی 10ویں اور جو 10ویں آیت سے 12ویں آیت تک کا حصہ ہے، اس میں لکھا ہے، اور اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے، اس خون کھانے والے کے خلاف میں ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص خون کبھی نہ کھائے، اور نہ کوئی پردیسی جو تم میں بود و باش کرتا ہو کبھی خون کھائے۔ کلام مقدس میں کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بد کرداری سے آلودہ ہیں، تمہارے لب جھوٹ بولتے ہیں
اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے۔ کفارے کی ضرورت اس لیے پیش ہمیں آئی کیونکہ ہمارے گناہ نے خدا کے غصے کو بھڑکا دیا تھا۔ افسیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 3 آیات، اس میں خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ ہی تھے، جس میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے کیا تھے؟ فرزند تھے۔ خدا کی جو مہربان فطرت ہے، جو خدا کی جو گریسفل نیچر ہے، وہ کفارے کی اساس ہے، وہ کفارے کی بنیاد ہے۔ ذکریہ اس کا 18واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ کفارہ جو ہے وہ خدا کی جو انسان کو سزا دینے میں ہچکچاہٹ ہے، اس پر مبنی ہے کہ خدا جو ہے وہ ہچکچاتا ہے اپنے لوگوں کو سزا دینے سے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور کفارہ جو ہے وہ گناہ معاف کرنے کے لیے خدا کا ہر وقت جو تیار رہنا ہے اس پہ بیس کرتا ہے کہ خدا چاہتا ہے، کیونکہ وہ رحیم و غفور ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، اس لیے خدا ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرے۔ خروج 34 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت، اس میں لکھا ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی ہے اور ہزاروں پر فضل کرتا ہے، گناہ اور جو تقصیر اور خطا کا بخشنے والا ہے، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا، بلکہ باپ دادا کی بدکاری کی سزا وہ کیا دیتا ہے؟ 3 اور 4 پشت تک دیتا ہے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفارہ ہے وہ خدا کی جو کوننٹ لو ہے، یعنی جو عہد عشق کی بنیاد ہے، یعنی خدا انسان سے عشق کرتا ہے، انسان سے محبت کرتا ہے، انسان سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کا کفارہ دیا جائے۔ گنتی 4 باب اور اس کی 19ویں آیت، سنو تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جسے تو مصر سے لے کر یہاں تک آیا ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے، اب بھی اے خداوند کیا کر، ان کو معاف کر۔ یہ اس کی محبت ہے، اس کا پیار ہے۔ اور خدا کی کفارہ کی جو فراہمی ہے وہ گناہ سے نمٹنے کا ذریعہ ہے، کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان کے گناہ سے نمٹا جائے، اور اس لیے وہ کفارے کو ایک ذریعے کے طور پہ فراہم کرتا ہے۔ احبار کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور اس کی 7ویں آیت، قربانی دینے کے ذریعے سے اسرائیل کے لوگ کفارہ پاتے تھے یا وہ رہائی پاتے تھے۔ اور موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ مذبح کے نزدیک جا اور اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی گزران، اور اپنے لیے اور قوم کے لیے کفارہ دے، اور جماعت کے لیے چڑھاوے کو گزران، اور ان کے لیے کفارہ دے جیسا خداوند نے کیا کیا ہے؟ حکم کیا ہے، کہ خدا قربانی کے ذریعے سے کفارہ دیتا ہے۔ خداوند کا جو نیا عہد ہے وہ ہمیں مسیح کی کفارہ بخش موت میں نظر آتا ہے۔ خدا کا جو نیا عہد کا معافی کا وعدہ ہے وہ ہمیں مسیح کی تصلیب میں نظر آتا ہے۔ عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 16ویں آیت، خداوند فرماتا ہے جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی تو پھر گناہ کی قربانی نہ رہی۔ انسانیت اور خدا کے درمیان ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے کے لیے کفارہ جو ہے وہ ہمیں عکس کے طور پہ نظر آتا ہے۔ کفارہ جو ہے وہ بطور گناہ کی معافی ہمیں نظر آتا ہے۔ افسیوں 1 باب اور اس کی 7ویں آیت سے 8ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہوتی ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا ہے۔
اور احبار 19ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، اور کاہن اس کے جرم کی قربانی مینڈے سے اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے، تب جو خطا اس نے کی ہے خدا اسے کیا کرے گا؟ معاف کرے گا۔ اور کلام مقدس میں جب ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں تو کفارہ جو ہے وہ بطور صفائی اور پاکیزگی کے طور پہ لیا جاتا تھا احبار کی کتاب اور اس کے 16ویں باب میں، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خدا کے حضور کیا ٹھہرو گے؟ پاک ٹھہرو گے۔ یعنی جو کفارہ ہے وہ انسان کو پاک کرنے کے لیے اور اس کی صفائی کے لیے دیا جاتا تھا۔ کفارہ بطور میل ملاپ، یعنی خدا کے ساتھ میل ملاپ کے لیے کفارہ دیا جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب۔ کفارہ بطور شفا بھی لیا جاتا ہے۔ پہلا پطرس 2 باب، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے۔ یعنی کفارہ جو ہے وہ بطور شفا بھی لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کفارے کے ذریعے خدا لوگوں کو اپنے پاس واپس خریدتا ہے۔ اسی لیے نئے عہد نامے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے خون خریدے ہیں، ہماری قیمت دی گئی ہے، اس نے قیمت دے کر ہمیں خریدا ہے۔ خدا کفارے کے ذریعے سے ہمیں دوبارہ واپس خریدتا ہے۔ مکاشفہ 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے، تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلے اور ہر اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ یعنی اس نے صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ہر ایک کو جو مسیح پر ایمان لاتا ہے اس کو خرید لیا ہے۔ اور پھر جب ہم پرانے عہد نامے میں کفارے کو دیکھتے ہیں تو کفارہ جو ہے بطور خدا کے ساتھ پاکیزہ قربت کا رشتہ پیدا کرتا ہے، کہ ہم پاکیزہ ہو کر، صاف ہو کر اور راست باز ٹھہر کر خدا کی قربت میں آ جاتے ہیں۔ عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت، اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہام کا استقبال کیا تھا وہ اس وقت تک اپنے باپ کی صلب میں تھا۔ اور پھر ہم جب پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بہت ہی پیچیدہ جو کفارے کا نظام تھا، جس میں قربانیوں کے ذریعے گناہ کی اور جرم کی اور خطا کی قربانیوں کو دور کیا جاتا تھا، اور اس میں جو سردار کاہن تھا اس کا ایک خاص کردار تھا۔ آگے چل کے جب ہم مسیح کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں گے تو اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ سردار کاہن کی کیا ذمہ داری تھی اور وہ کیا کرتا تھا، جس کی ذمہ داری تھی کہ سال میں ایک بار قوم کے لیے گناہوں کا کفارہ دے۔ کفارہ جو ہے وہ ایک جو ٹیسٹامنٹل ایک فریم ورک میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو عہد کے حصے دار کے طور پر اسرائیلیوں کی ذمہ داری تھی کہ خدا کی شریعت کو مانے، خروج 24 باب اور اس کی 3 آیت، اور موسیٰ لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دے، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم سب اس کو مانیں گے۔ اور اس کے بعد جو یوم کفارہ ہے جس کا ذکر ہم نے احبار کی کتاب میں پڑھا ہے، اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں جو ہم یوم کفارہ کے لیے پڑھ سکتے ہیں، احبار کی کتاب کا بھی پڑھ سکتے ہیں، خروج کی کتاب کا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور نئے عہد نامے کے بہت سارے حوالے ہیں جن کو ہم لے سکتے ہیں۔ اور جو یہ کفارہ تھا وہ جرم کی جو قربانی ہوتی تھی وہاں کیا جاتا تھا، اور پھر جو جان بوجھ کر گناہ کیے جاتے تھے تو ان کے لیے کفارہ نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے دوسری قربانیاں کی جاتی تھیں۔ یوم کفارہ جو تھا تمام قوم کے لیے گناہ کا کفارہ مہیا کرتا تھا۔ یعنی جو یوم کفارہ ہے وہ انڈیویجول اور کلیکٹیو جو زیادہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے کہ یہ پوری قوم کا کفارہ سال میں
دیا جاتا. 16واں باب احبار کی کتاب اور اس کی 34ویں آیت. سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو. اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا. اور یہ جو کفارہ ہے یہ خداوند کے جو اٹونمنٹ جو میں نظر آتا ہے، یعنی خدا کی جو محبت ہے، خدا کا پیار ہے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے. قربانی جو ہے خون سے کفارہ ادا ہوتا تھا، یعنی قربانی کے خون سے کفارہ ادا ہوتا تھا. احبار 17واں باب. کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے لیے کفارے کے لیے اسے تمہیں دے دیا کہ اس نے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ، اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے کیا دیتا ہے؟ خون کفارہ دیتا ہے. اور اس میں جب ہم کفارے کو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں، نئے اور پرانے عہد نامے میں، تو کفارے کو ادا کرنے میں کاہن کا سب سے بڑا کردار ہوتا تھا. جو کاہن ہے، جو سردار کاہن ہے، خدا کے حضور میں مخصوص کیے جاتے تھے تاکہ وہ اس کے سامنے دوسروں کے لیے کفارہ ادا کریں. سردار کاہن ان میں سے چنا جاتا تھا، جس کا ایک کمپیریزن ہمیں جو نئے عہد نامے میں نظر آتا ہے، جو عبرانیوں کا خط اور اس کا 4واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے 16ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے. پالوس ایک بہت ہی پیارا کمپیریزن پیش کرتا ہے. اور وہ کمپیریزن کیا ہے؟ وہ کمپیریزن ہے کہ پس ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے. اب جو ایسا کا ورڈ ہے یہ بڑا اہم ہے. یہ ڈسٹنکشن کرتا ہے کہ جتنے جو آئے ہیں سردار کاہن، تقریباً جو مفکرین کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 43 جو سردار کاہن آئے ہیں، جو ہارون سے لے کے اور جو 70 عیسوی تک رہے، یعنی جب تک ہیکل قائم رہی. اور اس میں وہ ایک کمپیریزن پیش کرتا ہے، اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ وہ کیوں ایسا کمپیریزن پیش کرتا ہے اور سردار کاہن کی ذمہ داری کیا ہوتی تھی اس کفارے میں. پس جب ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اس اقرار پر قائم رہیں. پھر وہ ایک اور جگہ پہ اس کا کمپیریزن کرتا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اب یہ جو چیز ہے یہ کمپیریزن پہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ وہ سردار کاہن کیسے تھے اور مسیح خداوند جو بطور جو ہمارا نجات دہندہ ہے یا کفارہ دینے والا ہے وہ کیسا ہے. جب ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو خروج 29واں باب اور اس کی 44ویں آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو خیمہ اجتماع تھا اس کے اندر جا کے وہ سال میں ایک بار کیا کرتا تھا؟ وہ کفارہ دیتا تھا. اور جب اس نے کہا کہ ہمارا ایک ایسا سردار کاہن ہے، تو وہ سردار کاہن کیا کرتے تھے؟ وہ سردار کاہن جب سردار کاہن کے عہدے پہ فائز ہو جاتے تھے تو اس کے بعد وہ اپنے دامن کو گندا ہونے نہیں دیتے تھے، وہ اپنے آپ کو ناپاک نہیں کر سکتے تھے، وہ کسی مردے کو چھو نہیں سکتے تھے، وہ اپنے کسی عزیز کے جنازے میں نہیں جا سکتے تھے، وہ کسی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے تھے، اس لیے کہ وہ ناپاک ہو جاتے تھے. اس عرصے میں جو بھی عرصہ ہوتا تھا جس پہ وہ سردار کاہن کے عہدے پہ فائز ہوتا تھا، تو وہ نہ اپنے بال بکھیر سکتا تھا، نہ وہ اپنا دامن گندا کر سکتا تھا، نہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کر سکتا تھا، نہ وہ کسی مردے کو چھو سکتا تھا، اور نہ ہی وہ کسی کا جنازہ پڑھا سکتا تھا، نہ ہی وہ اپنے کسی عزیز کے جنازے میں شریک ہو سکتا تھا. اس کے برعکس جب ہم مسیح خداوند کو سردار کاہن دیکھتے ہیں کہ وہ سردار کاہن کیسا جو ہمارا کفارہ ادا کرتا ہے، وہ سردار کاہن ایسا سردار کاہن ہے کہ وہ اگر مردوں کو چھوتے ہیں
تو وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر مسیح خداوند کسی مردے کو چھوتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اگر وہ کسی اندھے کو چھوتا ہے تو اندھا دیکھنے لگتا ہے، اگر وہ کسی لنگڑے کو چھوتا ہے تو لنگڑا چلنے لگتا ہے، اگر کوئی اسے چھو لیتا ہے یا وہ کسی کو چھو لیتا ہے تو وہ اپنی بیماریوں سے شفا پا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک بڑی مثال ہے اس عورت کی جو ناپاک تھی 12 برس سے، جس کا خون جاری تھا۔ وہ سارے حکیموں کو، وہ ساری دوائیوں کو استعمال کر چکی ہے، اپنا پیسہ اجاڑ چکی ہے، اور وہ کہتی کیا ہے کہ اگر میں یسوع کا دامن ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ یسوع ہمارا کیا ہے؟ سردار کاہن ہے۔ اب اس واقعے کو دیکھیں کہ ایسی عورت کو نہ کلام پڑھنے کی اجازت تھی، ایسی عورت جس جگہ پہ بیٹھتی تھی وہ جگہ ناپاک، اگر کوئی اس کو چھو لے یا وہ کسی کو چھو لے تو وہ ناپاک، اور وہ خدا کے گھر میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اور اس نے تو خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کو چھو لیا، اور جب اس نے چھوا تو میرے عزیزوں کیا ہوا؟ کیا یسوع ناپاک ہوا؟ بلکہ کیا ہوا کہ اس نے اپنے اندر محسوس کیا کہ میں نے اپنی اس بیماری سے کیا پالی ہے؟ شفا پالی ہے۔ میرا اور آپ کا یسوع اگر کسی کو چھو لیتا ہے تو اس کی ہر طرح کی بیماری، کمزوری کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے پالوس کہتا ہے کہ ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو ہماری کمزوریوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ہمدرد ہوتا ہے۔ وہ لازر کی قبر پہ جاتا ہے، بہن کہتی ہے کہ اس کی لاش میں سے تو اب بدبو آتی ہوگی، لیکن خدا آواز دیتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ لازر باہر آ جاتا ہے۔ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہے، ہماری بیماریوں میں کیا ہے؟ ہمارا ہمدرد ہے۔ اور اس کے برعکس وہ سردار کاہن ہیں جو نہ مردے کو چھو سکتے ہیں، نہ مردے کے پاس جا سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو ناپاک کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو پاک ہونے کے لیے بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ بکروں اور بچڑوں کے خون کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ سردار کاہن جب کفارہ ادا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وہ قربانی کرتے تھے۔ ایک تو قربانی جس کا ہم نے حوالہ پڑھا ہے کہ 2 بکرے لیتے تھے، اس سے پہلے بھی وہ 2 بکرے لیتے تھے، ایک اپنے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اور دوسرا وہ بکرا لیتے تھے تاکہ قوم کے لیے وہ ایک قربانی دیں، اور اس کے بعد پھر وہ کفارے کے لیے بکرا لیتے تھے، جس میں سے ایک خدا کے حضور میں گزرانا جاتا تھا اور ایک عزازیل کے لیے، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ان کی تشریح کیا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے بکروں کے اوپر رلائی کرتا ہے وہ کسی اور کی قربانی کیسے دے سکتا ہے؟ وہ کسی اور کا کفارہ کیسے دے سکتا ہے؟ اور ان کا جو کفارہ ہوتا تھا وہ سال میں 1 بار ہوتا تھا، اس کی میعاد صرف 1 سال کے لیے ہوتی تھی، اور اگر 1 سال میں کفارہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگلے یوم کفارہ کا انتظار کرو۔ اور جو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ 2 جو وہ برے لیتے تھے، چٹھی ڈالتے تھے، ایک عزازیل کے لیے اور ایک اس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ جو عزازیل کے لیے برا ہوتا تھا اس کو بیابان میں چھوڑ آتے تھے، اور جو بیابان میں چھوڑنے جاتا تھا وہ شخص شام تک ناپاک رہتا تھا۔ اب اس کے برعکس مسیح خداوند کو دیکھیں کہ مسیح خداوند کا کفارہ کیا ہے۔ وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہوا اور ابدی خلاصی کرائی۔ وہ بکروں کو بیچتے ہیں بیابان میں، وہ بکروں کو بیچتے ہیں عزازیل کے لیے، اور اس کی بھی جو ان کے درمیان ایک جو روایت ہے جو یہودی مانتے ہیں، جس کی آیت ہمیں یسایہ نبی کے صحیفے میں ملتی ہے کہ اگر تمہارے گناہ کرمزی بھی ہوں تو وہ برف کی مانند کیا ہو جائیں گے؟ سفید ہو جائیں گے۔ اور اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے کہ جو عزازیل کے لیے بکرا لیا جاتا تھا اس کے سینگوں کے درمیان وہ کیا کرتے تھے؟ ایک ارغوانی رنگ کا کپڑا پہناتے تھے اس کو،
یعنی رسی کے طور پہ اسے استعمال کرتے تھے، اور اسے لے کے جاتے تھے اور لے کے جا کے دور بیابان میں جا کے تو اس کو ایسے گھماتے تھے اور گھما کے تو اسے پھینک دیتے تھے، اور اگر وہ پٹکا سفید ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا کفارہ ہو گیا ہے، اور اگر وہ پٹکا ارغوانی رہتا تھا تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہمارا کفارہ نہیں ہوا۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی بھی ہوں تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ کلام مقدس میں وہ بکرے کو بیچتے تھے بیابان میں، اور مسیح خداوند خود گیا کہاں پہ؟ بیابان میں 40 دن اور 40 رات کے لیے وہ شیطان سے کیا کیا گیا؟ آزمایا گیا۔ اور عزیزو، میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جو بھی شخص شیطان کے سامنے گیا ہے وہ شیطان سے ہارا ہے۔ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، وہ پیغمبر ہے، وہ کوئی بھی ہے، جو بھی شیطان کے سامنے گیا ہے میرے عزیزو وہ شیطان سے ہارا ہے۔ لیکن واحد یسوع ہے جو شیطان کے سامنے گیا اور شیطان سے جیتا۔ میں صرف چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ دیکھیے، آدم اور حوا شیطان کے سامنے گئے، شیطان سے جیتے یا ہارے؟ گناہ میں گر گئے یا نہیں گرے؟ انہوں نے نافرمانی کر دی۔ ابراہیم ایمانداروں کا باپ اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے؟ یہ میری بہن ہے۔ اسحاق بھی ایسے کہتا ہے۔ یعقوب جھوٹ بول کے کیا کرتا ہے؟ اس میراث کو لے لیتا ہے، اس برکت کو لے لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں خدا کا دل کی پسند کے مطابق بندہ کون؟ داؤد۔ خدا کہتا ہے یہ میری دل کی پسند کے مطابق مجھے بندہ مل گیا ہے۔ گر گیا یا نہیں گرا؟ شیطان نے گرایا اسے یا نہیں گرایا؟ ہتی یوریا کو اس نے مروا دیا، اور ہتی یوریا کا مطلب ہے خدا کی روشنی۔ ہت کا علاقہ ہے اور اور کا مطلب ہے لائٹ، اور یا کا مطلب ہے خدا۔ اس نے خدا کی روشنی کو بجھا دیا، شیطان نے اس کو گرا دیا۔ خدا نے بھیجا کس کو؟ جو نینوا کو، اور وہ کہاں چلا گیا؟ وہ ترسیس کو بھاگ گیا۔ میری طرح کا پطرس کہتا ہے یسوع سارے تجھے چھوڑ جائیں لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یسوع نے کہا تو لمبی باتیں کرتا ہے، تو ایک رات میرے ساتھ گزار نہیں سکتا، آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ شیطان سارے لوگوں کو گراتا آیا اور گراتا ہے۔ یہودا اسکریوتی جو منہ چومتا ہے یسوع کو پکڑوانے کا وسیلہ بن گیا۔ یعقوب اور یوحنا اپنی ماں کو لے کے آئے کہ جب اے خداوند تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ایک تیری دہنی طرف اور ایک تیری کیا ہے؟ بائیں طرف۔ اور جب وہ آئے ہیں اپنی ماں کو لے کے تو ماں کیا کہتی ہے؟ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ایک میرا بیٹا تیرے دہنے طرف ہو اور ایک بائیں طرف ہو۔ اور مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مسیح جو ہے وہ اپنے جو بھائیوں کو دائیں بائیں نہیں بٹھا سکا تو وہ کسی اور کو دائیں بائیں کیسے بٹھائے گا؟ تو میرے عزیزوں اگر مسیح کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو دائیں بائیں بٹھائے تو پھر دنیا میں کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دائیں بائیں بٹھائے۔ ان کی جو منشا تھی، ان کا جو مقصد تھا وہ فرق تھا۔ خدا دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا دائیں بائیں بیٹھنے کے لیے میں اور آپ بھی تیار ہوتے ہیں، عہدے لینے کے لیے میں اور آپ بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن ہم خدا کے لیے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہی یوحنا جب گیتسمنی باغ میں یسوع کو پکڑنے آئے تو وہاں سے جب سپاہی نے اس کی لنگی کو، چادر کو پکڑا تو وہ وہاں سے ننگا بھاگ گیا۔ ہم یسوع سے عہدے، یسوع سے برکتیں، یسوع سے شفا، یسوع سے دولت، یسوع سے گھر بار، ہر چیز لینا چاہتے ہیں، لیکن یسوع کے لیے مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیطان نے گرا دیا ان کو، لیکن واحد یسوع ہے جو شیطان کے سامنے گیا، شیطان کے گھر میں گیا اور شیطان کو شیطان کے گھر میں
ہرا کے آیا۔ آزمائشیں آئیں تو کیا میرا اور آپ کا یسوع ان آزمائشوں پہ پورا اترا یا ان آزمائشوں سے ہارا؟ وہ ان آزمائشوں پہ پورا اتر کے واپس آیا۔ وہ شیطان کو شیطان کے گھر میں ہرا کے واپس آیا، اور جب وہ واپس آیا ہے روح سے بھرا ہوا، خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ خود شیطان کے پاس گیا ہے، اور اس کے بعد خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ جو سونا اور مر اور لبان جو نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں، وہ قربانی کرتے تھے۔ جو سردار کاہن جاتا تھا اور اس کو ڈاؤٹ ہوتا تھا، شک ہوتا تھا۔ پہلی بات یہ کہ جو پرانے عہد نامے کا کفارہ تھا اس کی میعاد 1 سال کے لیے تھی، پھر اگلے سال آپ کو کفارہ دینا ہوتا تھا، پھر اگلے سال، پھر اگلے سال، اور یہ سلسلہ کیا کرتا تھا؟ چلتا ہی رہتا تھا۔ اور سردار کاہن سال میں 1 بار پاک ترین مقام میں جاتا تھا، اور جب پاک ترین مقام میں جاتا تھا تو وہ اپنے کمر کے گرد وہ رسہ باندھ کے جاتا تھا، اور جب رسہ باندھ کے جاتا تھا تو اس رسے کے گرد گھنٹیاں بندھی ہوتی تھیں، اور اگر تو وہ پاک ہوتا تھا، اگر تو کفارہ ادا ہو جاتا تھا تو گھنٹیاں بجتی رہتی تھیں، ورنہ اس کا ایک سرا کہاں ہوتا تھا؟ جو ہیکل کے باہر کے دروازے پہ، اور اگر وہ گھنٹیوں کی آواز بند ہو جاتی تھی تو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ کاہن کیا ہے؟ یہ گناہگار تھا، یہ وہاں مر گیا، اور اس کو وہ گھسیٹ کے باہر لے آتے تھے۔ ان کا کفارہ ڈاؤٹڈ ہوتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس جب میرا اور آپ کا یسوع گیا، اور مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو مجوسیوں نے خداوند یسوع مسیح کو سونا، مر اور لبان دیا، اور جب سونا دیا تو کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خداوند ہے، اس لیے اس کو سونا دیا گیا۔ اس کو لبان اس لیے دیا گیا کہ یسوع مسیح جو ہے، اس کو مر اس لیے دیا گیا کہ اس نے موت سہنی تھی، اس لیے اس کو مر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو لبان دیا گیا۔ اور میرے عزیزو، جو لبان کی ہسٹری ہے، جو لبان کی سٹوری ہے، وہ کیا ہے؟ کیوں ہیکل میں لبان جلایا جاتا تھا؟ ہم جو بھی اس کو سمجھیں، لیکن یہودی جلاتے تھے، یہ یہودیوں سے ہے۔ لبان اس لیے وہ جلاتے تھے کیونکہ یہودی مانتے تھے، یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو عدن میں اپنے 5 جو سینسز ہیں ان میں سے ہم نے 4 کو ہم نے کرپٹ کر دیا ہے، یعنی ہم نے دیکھنے کا، انہوں نے پھل کو دیکھا، انہوں نے پھل کو چھوا، انہوں نے پھل کو چکھا اور کھایا، تو انہوں نے اپنے جو 4 سینسز ہیں ان کو کرپٹ کر دیا۔ تو ایک جو سونگھنے کی سینس تھی اس کو انہوں نے کرپٹ نہیں کیا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی سانسوں کے ذریعے سے، اسی لیے یہ جو کانسیپٹ بنا ہے کہ خدا جو حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو حمد و ثنا کرتے ہیں وہ اپنی سانسوں سے کرتے ہیں، اور وہ ہماری سانسوں میں ہم سونگھتے ہیں تو اپنی سانس اندر لیتے ہیں۔ تو خدا کے حضور میں جب لبان جلایا جاتا تھا تو خدا اس کی خوشبو لے کے کیا آتا تھا؟ اور اس کے لیے بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ جو لبان جلایا جاتا تھا وہ سال میں 1 بار جاتا تھا اور لبان خدا کے حضور میں جلاتا تھا، اور پھر خدا آتا تھا، اور پھر وہ سال بھر اس کا انتظار کرتے رہتے تھے کہ اگلے سال خدا آئے گا۔ اور اس کے بعد صرف ایک جو لائٹ تھی وہ بس خدا کی حضوری کا نشان تھا، خدا ان کے درمیان نہیں تھا۔ اور کلام مقدس میں جب انہوں نے بخور اور دیا، اس کو لبان دیا اور مر دیا اور سونا دیا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن ہمارا بادشاہ تو ہے۔ انہوں نے اس کو مر اس لیے دیا کہ تو جائے گا موت کے سامنے اور موت کو موت کی نیند سلا کے آئے گا،
کیونکہ جو بھی موت کے سامنے گیا ہے وہ موت سے کیا ہے؟ ہارا ہے۔ اب جب تو لبان جلائے گا تو وہ پردے کے اندر جا کے لبان جلاتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کو جب انہوں نے لبان دیا تو انہوں نے کہا کہ اب جب تو لبان جلائے گا تو خدا آ کے واپس نہیں جائے گا، بلکہ خدا ہمارے درمیان ہی کیا کرے گا؟ سکونت کرے گا۔ جو ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے کیا ہوں گا؟ درمیان ہوں گا۔ وہ لے کے جاتے تھے خون اور ان کو ڈاؤٹ ہوتا تھا، لیکن جب مسیح خداوند اپنا خون لے کے گیا، جس کا ذکر پالوس رسول کرتا ہے، بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہوا اور ابدی اس نے خلاصی کرائی۔ اور ایک مفکر نے کہا کہ جب یسوع اپنا خون لے کر گیا تو خدا نے کہا کہ اب وہ قربانی ہو گئی جس کی مجھے ضرورت تھی، جس کا مجھے انتظار تھا، اب قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خدا نے ہیکل کے پردے کو کیا کر دیا؟ چاک کر دیا۔ اب وہ جو دوری تھی انسان اور خدا کے درمیان، اس دوری کو خدا نے کیا کر دیا؟ دور کر دیا، اور مسیح خداوند نے ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ جو ان کے کفارے کی ویلیڈیٹی تھی وہ 1 سال کے لیے تھی، لیکن میرے اور آپ کے خدا نے کیا کیا؟ اس نے ہماری ابدی خلاصی کرائی، اور خدا نے وہ بیچ کے پردے کو کیا کر دیا؟ چاک کر دیا۔ اور میرے عزیزو، مسیح خداوند کی جو موت ہے یا کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کی جو موت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نجات پائیں، اور اس کے بعد پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے کیا ہوں گے؟ ضرور ہی بچیں گے۔ میرے عزیزو، مسیح کی موت کفارے کی قربانی ہے۔ مسیح کی موت کفارہ بخش موت ہے جو ہمیں ہر طرح کے گناہ سے کیا دیتی ہے؟ رہائی دیتی ہے۔ مسیح کا کفارہ اس لیے مؤثر ہے کیونکہ مسیح بے گناہ ہے، اور جتنے بھی لوگ آئے وہ بے گناہ نہیں تھے، اس لیے ہمیں ایک بے عیب برہ چاہیے تھا جو خدا کے حضور میں کیا ہو؟ قربان ہو۔ مسیح کا کفارہ یوم کفارے کا متبادل ہے اور یوم کفارہ کی تکمیل ہے۔ عبرانیوں 7واں باب۔ مسیح کا کفارہ کیا ہے؟ وہ نئے اور بہتر عہد کا کیا ہے؟ درمیانی ہے، جو ہمیں عبرانیوں 8ویں باب میں ملتا ہے۔ مسیح خداوند نے حقیقی اور آسمانی مقام میں کفارہ ادا کیا، عبرانیوں 8واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اور ہم اپنی جو عشائر بانی کی عبادت ہے اس میں جو مسیح خداوند کی کفارہ بخش موت ہے اس کی یادگاری ہم اپنی عشائر بانی کی عبادت میں کرتے ہیں، 1 کرنتھیوں اور اس کا 11واں باب۔ اور کلام مقدس میں جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ کفارے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، کفارہ جو اس کے سارے، میں اس کو آخر پہ اس کو جو اس کا لب لباب آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب گناہ ہوا آدم سے اور اس کے بعد سال ہا سال برس ہا برس لوگ جو ہے وہ کفارہ ادا کرتے رہے اور اس طور سے جو ہے ان کو خلاصی نہیں ملی، تو پھر آخر پہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس نے ہماری ابدی خلاصی کرائی، اور اس نے موت پہ فتح پائی، اس نے قبر پہ فتح پائی، اور اس نے شیطان پہ فتح پائی، اور اس نے ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.